السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی جانب۔ میں ایک بینک میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں، جس میں مجھ کو ایک اچھی سیلری ملتی ہے، جس میں سے میں اپنے گھر میں دیتا ہوں، اپنا خرچہ نکالتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے اتنے پیسے بچ جاتے ہیں کہ جس کے پیسے ہر مہینے دیتا ہوں، اور کبھی بھی میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں ملنے کو، کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اور بہت حسین بھی ہے، اس لیے میں اس کو ملنے چلا جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے آئے۔ ایک دفعہ میں اس سے ملنے اس کے گھر گیا، وہاں اس کا شوہر بھی تھا۔ میں اس کے شوہر سے ملا، بہت دیر تک ہم بات کرتے رہے اپنے اپنے کام کے حوالے سے۔ پھر وہ کسی کام سے باہر چلا گیا تو مونا اور میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے اس سے تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اس نے مجھ کو کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموش رہ کر مجھ کو دیکھتی رہی۔ میرا ہاتھ اس کی کمر میں تھا، پھر اس کے گلے میں، پھر سینے پر، اس کے ہونٹوں پر اور اس کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ میں نے بھی اس کے کپڑے اتارے اور اس کے ہونٹوں کو پیا۔ میں اس کے پستانوں کو دباتا رہا۔ 15 منٹ تک ہم ایک دوسرے بعد میں نے اس کو لٹا دیا، اس کی ٹانگیں کھولی اور اس کی شرم لگا۔ میں جیسے ہی اس کی شرم آوازیں کرنے لگتی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھ کو لیٹنے کو کہا۔ میں لیٹا تو اس نے میرے نفس کو پکڑا۔ مجھے مزہ آ رہا تھا جب وہ میرا نفس اکڑ جاتا تھا۔ پھر اس نے میرے نفس کو پکڑا اور اپنی شرمگاہ پر رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی، خود کو اوپر نیچے کرنے لگی۔ پھر تو وہ آرام سے اچھلتی رہی، پھر زور زور سے اچھلنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد میں نے اس کو نیچے لٹایا اور خود اس کی شرمگاہ میں نفس ڈال کر آگے پیچھے کرنے لگا۔ اس کے پستانوں کو بھی ساتھ ساتھ دباتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہباز تیز کرو، میری والی ہے۔ میں نے اپنی رفتار بڑھائی اور زور زور سے اس کو جھٹکے دینے لگا۔ اس کے بھی کرتا رہا۔ 10 منٹ کی محنت کے بعد اس نے مجھ کو کہا، میری والی ہے۔ میں اور تیز ہو گیا، اس کی شرمگاہ میں نفس کو تیز تیز اندر باہر کرنے لگا۔ اس کے فارغ ہونے کی تھوڑی دیر بعد میں بھی فارغ ہو گیا اور جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور باہر چلا گیا، کیونکہ اس کا شوہر کبھی بھی آ سکتا تھا۔ اس کے بعد مزید شاندار لڑکی کو کیسے میں نے ہم بستری کی، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ گرم لڑکی کو میں نے اس کے گھر میں جا کر ہم بستری کی تھی۔ مجھے اس سے مل کر ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ پہل میری طرف سے ہو۔ میں نے انتظار کیا۔ مجھے اس لیے بھی اس ہم بستری کی جلدی نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے انکل کی بیٹی تھی اور میں اس کو سکون کے ساتھ رکھتا تھا۔ اور سچی بات ہے، اگر وہ مجھے خود ہم بستری کی طرف مائل نہ کرتی تو میں شاید اس کی یہ اس وقت کی بات ہے، میں نے ان کے گھر رہ رہا تھا۔ کالج میں چھٹیاں تھیں اور میں نے چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے ایک ماہ اپنے انکل کے گھر دوسرے شہر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں سب سے زیادہ شرارتی بھی تھی۔ سب کزنوں کو میرے یہاں آنے کی بڑی خوشی تھی اور ہم رات کو دیر تک گپے لگاتے تھے۔ پھر بیٹھے بیٹھے اچانک آئس کریم کھانے کا موڈ بن جاتا تھا۔ پھر پرچیاں ڈالتے تھے، جس کزن کا نام نکلتا تھا وہ سب کو کھلاتا تھا۔ میرے ساری کزنیں بڑی شوق و چنچل، زندہ دل اور بڑے کھلے ذہن کی تھی۔ ہم بے تکلف دوست تھے۔ ایک رات کو ساری کزن کر سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ہمارا موڈ فلم دیکھنے کا بن گیا۔ وہ ایک آرٹ مووی تھی اور یوں سمجھ لیں ڈبل قریب تھی۔ ہم نے وہ مل کر دیکھی۔ میرے انکل بجلی کے محکمے میں بڑے افسر تھے، اس لیے ان کے گھر دن رات اے سی چلتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم رات کو اے سی میں کمبل لے کر سوتے تھے۔ اس وقت بھی جب ہم مووی دیکھ رہے تھے سب کمبل میں تھے اور اے سی فل سپیڈ پر تھا، گرمیوں کا گمان ہی نہیں ہوتا تھا۔ تب میرے پاؤں کو میری کزن نے اپنا پاؤں لگایا اور گدگدی کی، جب فلم میں اور زیادہ مجھے کمبل کے اندر شرارت سے چھیڑتی۔ میں سمجھ گیا اب اس کو میرے نفس کو اور سخت قسم کی ہم بستری کی ضرورت ہے۔ اگلے دن جب ہم دونوں اکیلے تھے، میں نے پوچھا، رات کو تم مجھے گدگدی کیوں کرتی تھی؟ وہ کہنے لگی، تم اتنے بھی بچے نہیں ہو، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اور میں نے کہا، اگر میں تنگ کروں تو پھر؟ کہنے لگی، تو کرو، کس نے روکا ہے؟ ایک دن سارے باہر گئے ہوئے تھے، اتفاق سے میں اور کزن اکیلے تھے۔ میں نے اس کو بیڈ پر لٹایا، دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا اور اس کے بدن پر کتنی ہی دیر تک سک کرتا رہا اور وہ بے خود ہو گئی اور اس نے میرا نفس پکڑ کر اپنی جگہ پر زور سے رگڑا۔ میں نے اس کا میں ڈال دیا۔ اس کی آوازیں بڑی خوبصورت تھیں۔ اس نے میری
چھٹیاں یادگار بنا دیتی۔ دوستوں کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ لائک کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔